آج ہم سر مبارک سے منسوب، سر مبارک سے جڑے ہوئے آپ کے نہایت ہی نورانی اور مقدس منہ مبارکہ کی بات کریں گے، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا، لگ آئے ابر رافت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، لختے لختے دل ہر جگر چاک سے، لخت لختے دل ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے سر اقدس کے مبارک بال نہایت بہت گھنگریالے تھے اور نہ بہت سیدھے تھے، بلکہ دونوں کے بین بین تھے، نہ بہت گھنگریالے اور نہ بہت بالکل سیدھے، درمیان کی کیفیت میں تھے۔ ان بالوں کی درازی میں مختلف روایت موجود ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کان کی لو تک ہوتے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ کان سے تھوڑے نیچے ہوتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے شانوں کو چھوتے تھے لیکن شانے سے نیچے کبھی نہیں گئے، کیونکہ شانوں سے نیچے بال رکھنا یہ مشابہت خواتین، تو مردوں کو منع کیا گیا کہ مسلمان جو مرد ہیں وہ خواتین کی مشابہت نہ کریں، اور نہ مسلمان عورتیں مردوں کی مشابہت کریں کسی بھی والے سے۔ ایسا کرنے والے پر جو مرد ہو کر عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، فرمایا اس پر، یا جو عورت ہو کر ایسا پہناوا پہنے جو مردوں سے مشابہت اختیار، فرمایا ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم فیشن کے نام پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ آج کا فیشن ہے، فیشن کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیں کہ وہ لعنت بھی ساتھ ساتھ آتی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک نصف کانوں تک ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک بال کانوں کی لو سے کچھ بڑے اور شانوں سے کچھ کم تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک کندھوں پر پڑتے تھے، یعنی یہ جو یہاں پر آپ کی زلف مبارک یہاں پر ہوتی تھی۔ آپ ان بالوں کے دو حصے فرماتے، جب بال بناتے ہیں نا حضور علیہ السلام تو آپ بیچ میں سے مانگ نکالتے ہیں۔ یہ بیچ میں سے مانگ نکالنا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ بال ہم سب بناتے ہیں، مانگ بھی سائڈ کی نکالتے ہیں۔ اگر ہم بال بناتے وقت بیچ کی مانگ نکالنا شروع کر دیں سنت کی نیت سے کہ حضور علیہ السلام بیچ میں سے مانگ نکالا، اور یقیناً بیچ میں سے مانگ نکالنا بہت حسین بناتا ہے چہرے کو، جبھی تو آقا علیہ السلام نکالتے تھے، امت کو دیا کہ سائڈ میں نہیں، صراط مستقیم بیچ کی مانگ نکالو۔ تو آپ سیدھی مانگ نکالا کرتے، دائیں طرف سے شروع فرماتے، سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے، مانگ نکالتے وقت دائیں طرف شروع کرتے، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ مانگ نکالتے وقت بالوں کو درست فرماتے تو اس وقت آپ کے سر اقدس سے، آپ کے مبارک بالوں سے ایک نورانی چمک نکلتی تھی، اور آپ اکثر زیتون کا تیل استعمال فرماتے تھے سر میں لگانے کے لیے۔ سفید بال آپ کی پوری 63 برس کی عمر میں جو سفید بال تھے وہ ٹوٹل 17 یا 20 تھے، ٹوٹل 17 یا 20 بال آقا علیہ السلام، وہ بھی حسن میں اضافہ کرتے تھے۔ انوار محمدیہ اور شمائل ترمذی اور نشر الطیب میں اس کے حوالے جات موجود ہیں، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں شب قدر ہے تا مطلع فجر، دیکھو قرآن میں شب قدر ہے تا مطلع فجر، یعنی نزدیک ہیں عارض کے وہ پیارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں
ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. وہ تیل کی بوندوں کو بھی آپ ستاروں سے تشبیہ دیتے ہیں. حضور علیہ السلام صبح جب نیند سے بیدار ہوتے اور جناب ابو طالب کے بچوں کی مجلس کو اپنے جمال جہاں آرا سے آراستہ کرتے تو اس وقت ان سب کے بال بکھرے ہوتے. صبح جب اٹھتے ہیں بچہ ہو یا بڑا ہو تو بال بکھرے ہوتے ہیں نا. لیکن حضور علیہ السلام کے مبارک بال بغیر کنگھی کیے ہی آراستہ ہوتے اور بغیر سرما ڈالے آپ کی آنکھیں سرمگی رہتی تھی، جیسے سرما ڈالا ہوا ہے آنکھوں میں. کافروں نے ایک مرتبہ یہ بات اڑائی، مختلف شرارتیں کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات اڑا دی کہ معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت حضور علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور دشمن بنا لیا. روح البیان میں اس کا حوالہ موجود ہے. اس بکواس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بکواس ہی تھی نا جو انہوں نے کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ. فرمایا چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے کہ تم کو تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ دشمن بنایا. کافروں کی بات کا جواب حضور علیہ السلام نے نہیں دیا. یہ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ایک اعجاز ہے. کفار کوئی بات کرتے تھے اس کا جواب اللہ دیتا تھا. تو کفار نے بات کری اور اس کا جواب پروردگار عالم نے دیا. محبوب کی شان اسے بڑھانے کو جب بھی کچھ اشارہ فرمایا تو قسم کھا کر، قسم اٹھا کے اللہ نے اشارہ فرمایا. یہاں پہ چاشت کی قسم اللہ نے قسم اٹھائی، حالانکہ قسم کے بغیر بات ہو سکتی تھی. تو قسم کس وقت اٹھائی جاتی؟ ہمارے یہاں قسم اٹھانے کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ تو کہ اپنے آپ کو سچا، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہو سچا ظاہر کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ تم اس کو ہلکا مت لینا. یہ یقین کے درجے سے بھی آگے کی بات ہے، یقین کے درجے سے بھی آگے کی بات ہے یہ، کیونکہ یہاں قسم اٹھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. اللہ اپنے محبوب کا وصف بیان کرنے سے پہلے خود قسم اٹھا رہا. تو فرمایا، یہ جو فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم فرمائی. ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ چاشت کی اور رات کی قسم، لیکن مفسرین اکرام نے اس کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے جو عشقیہ معنی ہے. اشارت است بروشنی روئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و کنایست از سیاہی موئے دے. مطلب یہ کہ والضحیٰ سے مراد آپ کا چہرہ انور اور واللیل سے مراد آپ کی زلف معمبر ہے. والضحیٰ سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور واللیل سے آپ کے منہ مبارک مراد ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کوئی اچنبھا اور حیرت کی بات نہیں جو عام واعظ حضرات حضور علیہ السلام کے رخ انور کو ضحیٰ سے اور زلف عنبری کو واللیل سے تشبیہ دیتے ہیں. نقطہ واللیل وصف زلف عنبر بوئے تو، قسم اے حبیب تیرے رخ انور کی اور قسم تیری سیاہ زلفوں کی جب وہ چہرے انور پر پھیل جائیں. تفسیر سراج منیر. یہ جو بھی آپ نے ترجمہ پہلے سنا نا، چاشت کی قسم اور رات کے حوالے سے، اب اس کا جو عشقیہ جو ترجمہ تفسیر وہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اے حبیب تیرے رخ انور کی، والضحیٰ واللیل، والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ انور، قسم ہے محبوب تیرے رخ انور کی اور قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی. واللیل جب وہ چہرہ انور پر پھیل جائیں. جب بال بناتے ہیں نا، بالوں کو سامنے کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر ہٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آدھے ادھر کیے آدھے ادھر کیے. تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو انداز ہے، پروردگار عالم اس کو جو اہل عشق ہیں، جو اہل محبت ہیں، ان کو اس طرح راغب کر رہا ہے کہ تم بھی بال بناتے ہو اور تم بھی دائیں بائیں کرتے ہو، مگر یہاں محبوب جب بال بناتا ہے نا، محبوب جب بال سنوارتے ہیں تو یہاں محبوب کا بال بنانا ایسا ہے جیسے چاند پر بادل آتا ہے نا، پھر بادل چھٹتا ہے. چاند پر بادل آئے اور پھر بادل چھٹے تو کیسی اس میں سے کرنیں نکلتی ہیں. تو فرمائے کہ
اے حبیب قسم ہے تیرے رخ انور کی اور قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی جب وہ چہرہ انور پر پھیل جائیں۔ گویا پروردگار عالم نے یوں فرمایا کہ اے محبوب تیرے اس رخ انور کی قسم اور ان سیاہ زلفوں کی قسم جب کہ بکھر کر چہرہ تاباں کو ڈھانپ لیں، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ دشمن بنایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس موقع پر اس حدیث کے روح سے فرمایا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ شیخ المشائخ حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چم کے لاٹ نورانی ہے۔ شاہ صاحب کی تو خیر کیا ہی بات ہے، تو شاہ صاحب کی بات کو آگے چل کے فرماتے ہیں کہ کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین ہن مد بھریاں۔ اور یہ شاہ صاحب نے جو شعر لکھا نا، یہ بن دیکھے نہیں لکھا، حضور کی زیارت کر کے لکھا تھا۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔